وہ مسلمان ہے یا کافر ہو گیا ہے۔ شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں سب مل کر بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ وعلى آلك وأصحابك يا صلی نور اللہ الله تعالی علیہ وسلم۔ صلى الله تعالى عليك وسلم۔ نعمت بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، اور یا رسول اللہ تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آج کی یہ محفل دارالعلوم اہل سنت جامعہ خدیجہ کبریٰ للبنات کے اجلاس کے حوالے سے تعلیمی بیداری کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور اہل منبر کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائے۔ بڑا فکری عنوان ہے، بہت زیادہ دیر کوئی گفتگو آپ سے نہیں کرنا، اس لیے کہ دوسرے جلسے والوں کو جو ہم نے وعدہ کیا تھا 12 بجے وہاں پہنچنے کے لیے وہ یہیں بج چکے ہیں، تو بہت دیر کوئی گفتگو کرنے کی بجائے مختصر کچھ پیغام، بلکہ کوئی خطاب یوں بھی نہیں کیونکہ میں کوئی خطیب بھی نہیں، صرف اپنے دل کا درد آپ سب کے دلوں کے دروازے پہ منتقل کرنا چاہتے ہیں، تاکہ اللہ کرے ہم سب کے لیے نجات کا سامان ہو جائے۔ اسی مناسبت سے سورۃ البقرہ کی آیہ کریمہ کے حصے کی تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اکثر لوگ سب نوجوان ہیں، مائیں اور بہنیں بھی ہیں، بہت سارے لوگ اس میں ایسے ہیں جو اولاد والے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جو خود بچے ہیں، جوان ہیں، آگے انشاءاللہ وہ اولاد والے بنیں گے۔ ایک بات آپ سب کی خدمت میں یہ پیش کی جاتی ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں ایک مہم چلی ہے، ایک تحریک چلی ہے، اور وہ تحریک ہے انتہائی خطرناک۔ اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، لوگوں کی توجہ مہنگائی کی طرف ہے، لوگوں کی توجہ گروپ بندیوں کی طرف ہے، لوگوں کی توجہ روٹی کپڑا اور مکان کی طرف ہے، لیکن پوری دنیا میں منظم طور پر اسلام دشمن طاقتوں کی طرف سے ایک تحریک چلی ہے، اور وہ تحریک ہے کہ مسلمانوں کو بے دین بنایا جائے۔ ان کے نام مت بدلو، ان کے نام عبداللہ رہے کوئی پرابلم کی بات نہیں، عبدالسلام رہے، عبدالمصطفیٰ رہے، عبدالرحمن رہے،
غلام مصطفیٰ رہیں، ان کے نام نہیں بدلے جائیں بلکہ ان کے دل بدلے جائیں، ان کی سوچ بدلی جائے، ان کی فکر بدلی جائے، ان کی تہذیب بدلی جائے، ان کا تمدن بدلا جائے، ان کا کلچر بدلا جائے۔ مسلمان نہ رہنے پائے، مسلمانوں کے بچے مسلمان نہ رہنے پائے، یہ گوشت کھاتے رہیں، انڈا مچھلی کھاتے رہیں، جمعہ کی 2 رکعت نماز پڑھتے رہیں، کبھی کبھار کسی کی میت پر یہ جنازہ بھی پڑھ لیں، عید کے موقع پر 2 رکعت عید اور بقرعید پر پڑھ لیں اور یہ خوش رہیں۔ ان کے اندر سے دین چھین لیا جائے، ان کا ایمان چھین لیا جائے، ان کا عقیدہ چھین لیا جائے، اور حالت یہ ہو کہ مسلمانوں کے اندر خود ان کے مذہب سے بیزاری ہو، ان کے دین سے بیزاری ہو۔ آج ہم اسی پر رونا رو رہے ہیں کہ بیٹیاں مرتد ہو رہی ہے، بیٹے مرتد ہو رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں جو لوگ آن ریکارڈ مرتد ہوئے ہیں ہم انہی کا رونا رو رہے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کیا ہمارے بچے جو ہمارے گھر میں بحیثیت مسلمان ہے کیا وہ بھی مسلمان ہے؟ کیا وہ بھی مومن ہے؟ کیا وہ بھی ایمان والے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کو فکر ہوتی ہے کہ میں اس کو ڈاکٹر بناؤں گا، میں اس کو ٹیچر بناؤں گا، میں اس کو انجینئر بناؤں گا، میں اس کو پائلٹ بناؤں گا، میں اس کو یہ بناؤں گا، میں اس کو وہ بناؤں گا۔ آپ سے پوچھتا ہوں کبھی آپ نے سوچا کہ میں اپنے بچے کو مسلمان بھی بناؤں گا، میں اپنے بچے کو مومن بھی بناؤں گا، میں اپنے بچے کو دیندار بھی بناؤں گا؟ یاد رکھنا اور اچھی طرح یاد رکھنا میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ڈاکٹر بنانے سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمارے یہاں اچھے سے اچھے ڈاکٹر ہونا چاہیے۔ میں نے کئی تقریروں میں کہا، ہمارے علماء بھی تقریریں کرتے ہیں، اچھے سے اچھے ڈاکٹر ہمارے یہاں ہونے چاہیے، ضروری ہے، اچھے سے اچھے ٹیچرز ہونے چاہیے، ضروری ہے، اچھے سے اچھے وکیل ہونے چاہیے، ضروری ہے، اچھے سے اچھے جج ہونے چاہیے، ضروری ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جو اچھا مسلمان نہیں ہوگا وہ اچھا ڈاکٹر کیسے ہو سکتا ہے؟ جو مسلمان نہیں ہوگا وہ اچھا وکیل کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اچھا مسلمان نہیں ہوگا وہ اچھا جج کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کہیں گے کیوں؟ کیونکہ مسلمان ہی اچھے جج ہوتے ہیں۔ میں کسی دوسرے مذہب کو گالی نہیں دے رہا ہوں، میں صرف مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، اگر آپ نے مسلمان نہیں بنایا اور جج بنا دیا اپنے بچے کو تو وہ کیا کرے گا؟ قاتل کو وہ کھلا چھوڑ دے گا رشوت لے کے، اور جس کو قتل کیا گیا ہے اس کے رشتہ داروں کو پھنسانے کی کوشش کرے گا۔ اگر آپ نے اچھا مسلمان نہیں بنایا اور آپ نے ڈاکٹر بنا دیا تو وہ کڈنی چوری کرتا ہوا نظر آئے گا، وہ لوگوں کی جان کا سودا کرتا نظر آئے گا۔ اس لیے مسلمانوں سے میری گزارش ہے، پہلے اپنے بچوں کو مسلمان بناؤ، اچھا مسلمان بناؤ، ان کے دلوں کے اندر ایمان کو بالکل پلا دو، گھٹنی میں ایمان پلا دو، تاکہ دنیا کی کوئی طاقت ان کا ایمان نہ چھین سکے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، کیسے مسلمان ہو، رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو اور دولت کے پجاری بن گئے، ڈگریوں کے پجاری بن گئے، سب چیز تو بچوں کو دینا چاہتے ہو، بچوں کو ایمان کیوں نہیں دینا چاہتے؟ بچوں کو اسلام کیوں نہیں دینا چاہتے؟ بچوں کو عقیدہ کیوں نہیں دینا چاہتے؟ آؤ میں آپ کو بتاؤں نبیوں کی فکر کیا ہے، انبیاء کی فکر کیا ہے۔ لوگ بڑی بڑی باتیں کر کے ہمیں کہتے ہیں ارے مولانا ہم مسلمان ہیں تو ہمارا بچہ بھی مسلمان رہے گا۔ میں تم کو نقرائی والوں کافر کہنے نہیں آیا، نہ یہ میرا منصب ہے، میں تو صوفیوں کا غلام ہوں۔ لیکن ایک بات کہتا ہوں، تم کہتے ہو میں مسلمان ہوں، میرا بچہ بھی مسلمان رہے گا، تو کون سا مسلمان ہے؟ کیا تجھے وضو کے فرائض بھی یاد ہے؟ کیا تجھے نماز کے فرائض بھی یاد ہے؟ ایمان کیا ہے تجھے پتا ہے؟ کفر کیا ہے میرے بھائی تجھے پتا ہے؟ ارے بال تیری داڑھی کے سفید ہو گئے میرے بھائی، آج تک تو نے نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں سیکھا، تو کیسا مسلمان ہے؟ تمہیں نماز پڑھنا نہیں آتا، پاک کیسے رہتے اس کے مسائل تمہیں نہیں پتا، کیسے مسلمان ہو؟ آؤ تم اور میرے جیسے مسلمانوں کی بات نہیں کرتا، وہ انبیاء کرام جو معصوم تھے، معصوم، ان کی فکر کیا تھی، ان کی سوچ کیا تھی؟ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اور یاد کرو جب یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں موت حاضر ہوئی،
میں ترجمانی کر رہا ہوں قرآن مقدس کی آیت کی، ذرا غور سے سننا۔ میں نے پہلے کہا بہت دیر تک کوئی گفتگو نہیں ہوگی، صرف دل کا درد، اس لیے کہ کفر سر اٹھا رہا ہے، الہاد اور بے دینی ہمارے دروازوں پہ دستک نہیں دے رہی ہے، گھروں کے اندر گھس چکی ہے۔ بے شک اگر آج ایمان نہ بچایا تو تمہاری قبروں پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا بھی نہیں ہوگا، بے شک تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، مر کے پڑے رہو گے، تمہارے بچے تمہارا جنازہ پڑھنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ہر چیز کی فکر لے کے بیٹھے ہو، اپنے بچوں کو مسلمان بنانے کی فکر نہیں ہے۔ جو مسلمان جسے تم کہتے ہو، میں وہ مسلمان بنانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو مسلمان بنانے کے لیے محمد الرسول اللہ تشریف لائے تھے، وہ مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں۔ اگر وقت میں گنجائش رہی تو تمہارا مسلمان اور مدینے کے تاجدار کا بنایا ہوا مسلمان، میں تھوڑی دیر آخر میں اس پر گفتگو کروں گا اگر وقت میں گنجائش رہی تو، لیکن بات توجہ سے سننا۔ آپ جانتے ہیں اب قرآن کہہ رہا ہے، اور یاد کرو، کیا یاد کرو؟ جب موت حاضر ہوتی ہے کس کی بارگاہ میں؟ یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ ذرا قرآن کے تیور پر اہل علم کی جو توجہ چاہتا ہوں۔ اذ حضر یعقوب الموت، موت حاضر ہوئی، حاضر ہوئی موت، کہاں؟ نبی کے پاس۔ پتا چلا قرآن جب نبی کی موت کا ذکر کرتا ہے تو عام بشر کی طرح ذکر نہیں کرتا۔ تمہارے پاس موت آتی ہے اور انبیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے۔ تمہاری موت میں اور نبیوں کی موت میں فرق یہ ہے، موت سب کو آتی ہے مگر تمہارے یہاں تشریف لاتی ہے اور انبیاء کے یہاں حاضر ہوتی ہے۔ اب یو پی والوں کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تشریف لانا اور حاضر ہونے میں فرق کیا ہے۔ بے شک بے شک تشریف لانا اور حاضر ہونے میں، اور اگر علم یہاں سے اٹھ چکا ہے تو میں اشارے میں سمجھا دوں۔ تشریف لانا کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بڑا آئے گا تو وہ کہے گا کہ تشریف لا رہے ہیں، اور کوئی چھوٹا آئے گا تو کیا کہیں گے کہ حاضر ہو رہے ہیں۔ حاضر ہونے والا نیاز مندی سے حاضر ہوتا ہے، کوئی تشریف نہیں لاتا۔ مثال کے طور پر کوئی بڑا، مثال کے طور پہ پیر صاحب آئے، پیر صاحب تشریف لائے اور میں اجمیر شریف گیا تو میں نے اجمیر شریف میں حاضری دی۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب قرآن کہہ رہا ہے، ملا نہیں، اللہ کہہ رہا ہے، اذ حضر یعقوب الموت، موت حاضر ہوئی۔ پتا چلا نبیوں کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے، موت کا فرشتہ بھی جاتا ہے تو ادب کے ساتھ جاتا ہے، موت کا فرشتہ بھی، موت کا فرشتہ بھی جاتا ہے تو ادب کے ساتھ جاتا ہے۔ توجہ فرمائیں، اس سے پتا چلا کہ ہم اہل سنت کا عقیدہ شیطانی عقیدہ نہیں بلکہ قرآنی عقیدہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں، اور ہمارے امام نے کہا، کیا کہا؟ بڑی شان سے کہا، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، ایسی آنی کہ فقط آنی ہے، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، ایسی آنی کہ فقط آنی ہے۔ پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ خلاصہ کیا نکلا؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، خاندان مصطفیٰ، نعرہ حیدری۔ اب اللہ اکبر۔
اکبر. میرا اس وقت عنوان حیات النبی نہیں, میں تھوڑی دور سے چل رہا ہوں, لیکن توجہ فرمائیں. اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, آیت پاک کا مفہوم ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جانے لگے, جب یعقوب علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جانے لگے اور ان کی بارگاہ میں موت نے حاضری دی, موت حاضر ہوئی, تو اس وقت یعقوب علیہ السلام کو فکر کیا تھی؟ اب ذرا توجہ کرنا. روٹی کپڑا مکان کی فکر کرنے والوں, روٹی تو کتوں کو بھی مل جاتی ہے, کپڑے تو اللہ اکبر بھکاریوں کو بھی مل جاتے ہیں, اور چھت تو آج نوکروں کو بھی مل جاتی ہے. ارے ننگے بھوکے اور ذلیل قوموں کے لوگ بڑی بڑی عمارتوں میں رہ رہے ہیں. آج مکان کی وہ اہمیت نہیں رہ گئی ہے, آج کپڑے کی وہ اہمیت نہیں رہ گئی ہے. لیکن یاد رکھنا, روٹی کپڑا مکان صرف اپنا مقصد نہیں ہے, بلکہ اپنا مقصد اس سے بڑھ کر ہے. ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے. تو شاہی ہے, پرواز ہے کام تیرا, تیرے سامنے آسمان اور بھی ہے. اللہ کے بندوں مسلمانوں یاد رکھو, یعقوب علیہ السلام کو فکر کیا تھی؟ روٹی کپڑا مکان کی فکر نہیں تھی. یعقوب علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ میرے بعد میرے بچے مومن رہیں گے یا نہ رہیں گے, دین پہ رہیں گے یا نہ رہیں گے, اسلام پر رہیں گے یا نہ رہیں گے. تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو جمع کیا, اپنے بیٹوں کو جمع کیا. یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ اللہ اکبر. یعقوب علیہ السلام کے اللہ اکبر 10 سے زائد بیٹے ہیں, اور سارے بیٹوں کو جمع کیا. یہ یعقوب علیہ السلام کون ہے تمہیں پتا ہے؟ یعقوب علیہ السلام نبی, ان کے ابا اسحاق علیہ السلام نبی, ان کے دادا ابراہیم علیہ السلام نبی. غور فرمائے, نبی کا بیٹا نبی, نبی کا پوتا نبی, اور اس کے بعد پھر ان کی اولاد میں بھی یوسف علیہ السلام نبی, اور نیچے نیچے انبیاء کرام کا ایک سلسلہ ہے. ذرا غور کرو, نبی کا بیٹا نبی کا پوتا دنیا سے جاتے ہوئے فکر کیا کر رہے ہیں کہ میرے بچے میرے بعد مسلمان رہیں گے کہ نہیں رہیں گے, میرے بچے میرے بعد مومن رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. بتاؤ, یہ نبیوں کی فکر ہے. مرتے وقت ہمیں تو دکان مکان کھیت کھلیان یاد آتے ہیں. اللہ اکبر. اور پھر آپ نے لوگوں سے پوچھا, ما تعبدون من بعدی, میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یہ سچی تربیت کا نتیجہ تھا کہ نبی کے بیٹوں نے اپنے باپ کو جواب دیا, قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق. اے ہمارے ابا جان, آپ کو فکر ہے کہ آپ کے بعد ہم کس کی عبادت کریں گے, تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اسی کی عبادت کریں گے جو خدا ہے آپ کا, آپ کا خدا ہے, آپ کے باپ داداؤں کا خدا ہے, ابراہیم کا, اسماعیل کا, اسحاق کا جو خدا ہے, ہم اس کی عبادت کریں گے. الہ واحدہ, جو ایک ہے, ایک خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے. کیا پتا چلا, نبی کو فکر ہے میرے بچے میرے بعد دین پر رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. ہمیں کیوں فکر نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس دین کی اہمیت نہیں ہے, ہمارے پاس تو روٹی کے ٹکڑے کی اہمیت ہے, ہمارے پاس تو کپڑوں کی اہمیت ہے, ہمارے پاس تو مکان کی اہمیت ہے, ہمارے پاس تو کھیتیوں کی اہمیت ہے, دین کی اہمیت نہیں ہے. آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات بتاؤں, ہمارے پاس شاید دین کی اہمیت اس لیے نہیں ہے. آج میرا جوان بہت آرام کے ساتھ, خوش دلی کے ساتھ, ہنسی مذاق میں داڑھی منڈا کر گٹروں میں پھینک دیتا ہے, اس کو کوئی درد نہیں ہوتا, نماز چھوڑ دیتا ہے, اس کو کوئی درد نہیں ہوتا, مسجدیں ویران ہوتی ہے, کسی کو کوئی درد نہیں ہوتا. کبھی درد ہوا ہے؟ اپنے ایمان والے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو. پھر کہتا ہوں, تقریر نہیں ہو رہی ہے میرے بھائیوں, یہ کسی کے دل کا درد ہے. کبھی غور کرو, یہیں بیٹھے بیٹھے یہ تصور کرو کہ میری قبر میں اکیلا پڑا ہوا ہوں, اور قبر کا تصور کر کے اتنا اندھیرا ہے قبر میں کہ ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دیتا, اور کوئی تمہارے ساتھ نہیں ہے. ذرا غور کرنا, اگر تم لیڈر ہو سیاسی تو بھی تمہارے ساتھ قبر میں کوئی نہیں ہے, اگر تم مقرر ہو تو بھی تمہارے ساتھ قبر میں کوئی نہیں ہے, اگر تم ناطقہ ہو تمہارے ساتھ قبر میں کوئی نہیں ہے, تم عالم ہو, حافظ ہو, قاری ہو, مفتی ہو, ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, وکیل ہو, کوئی ڈگری تمہارے پاس ہے, تمہارے ساتھ قبر میں کوئی نہیں ہے. اور ایک بات بڑھ کے کہہ دوں,
دوں, اگر نقرائی والے میری جان بخشی کر دے تو میں یہ بات بھی کہہ دوں, آج کے دور کے حساب سے, پچھلے دور کے حساب سے نہیں, پیر بھی اپنی قبر میں نہیں آیا, ماں باپ بھی اپنی قبر میں نہیں آئے, بھائی بھتیجے بھی اپنی قبر میں نہیں آئے, زندہ باد مردہ باد کا نعرہ لگانے والے بھی اپنی قبر میں نہیں آئے, ہم اکیلے ہی اکیلے قبر میں ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ عرض کر دوں, اس لیے میں نے پیر کا تذکرہ کر لیا. میرے عزیز, جو پیر خود نماز نہیں پڑھتا وہ تیری قبر میں کیا ہے گا. جو اللہ کے پکارنے پر توجہ کرنا, جملے پہ غور کرنا, میں کسی کی غیبت کرنے, کسی کو طنز کرنے نہیں بیٹھا, لیکن غور کرنا, جو اللہ کے پکارنے پر مسجد میں نہ جاتا ہو وہ تیرے پکارنے پر تیری قبر میں کیا آئے گا. وہ تو خود کو دھوکہ دے رہا ہے, تجھے بھی دھوکہ دے رہا ہے. قبر میں کوئی نہیں آنے والا, قبر میں کوئی نہیں آنے والا, توجہ فرمائے, کوئی نہیں آنے والا. اس وقت کا تصور کرو, اندھیرا ہے, تاریکی ہے, پسینہ ہے, گرمی ہے, روشنی نہیں ہے, لائٹ نہیں ہے, نیچے مٹی, اوپر مٹی, دائیں مٹی, بائیں مٹی, آگے مٹی, پیچھے مٹی, مٹی مٹی, صرف مٹی ہے اور کچھ نہیں ہے. اس وقت ذرا توجہ کرو, تصور کرو, آپ نے اپنے بچے کو سب کچھ بنایا, کہ اپنے بچے کو مومن بھی بنایا تھا, دیندار بھی بنایا تھا, اسلام بھی دیا تھا. اسلام کی اہمیت کیوں نہیں ہے ذرا سوچو, اس قبر میں سوچو. اپنے بچے کو نماز نہیں کا درس نہیں دیا تھا, خود کی نماز چھوٹتی تھی. قبر کا تصور کر کے سوچو, کبھی تمہارے ماتھے پر کوئی شکن آیا کہ یار میری نماز چھوٹ گئی. میرے بھائی, آج کا مسلمان کتنا دولت کا پجاری ہو گیا ہے, اللہ کو خدا ماننے کی بات کرتا ہے, اور کس کس کو خدا مان رہا ہے مجھے نہیں پتا. اللہ اکبر, ذرا غور کریں, 500 کی نوٹ گم ہو جائے تو تمہارا موڈ آف ہو جاتا ہے. فجر کی نماز پوری زندگی نہیں پڑھتے, کبھی افسوس ہوا, نمازیں چھوٹی کبھی افسوس ہوا, زکوٰۃ نہیں دی کبھی افسوس ہوا, حج نہیں کر رہے ہو کبھی افسوس ہوا, رمضان شریف کے روزے چھوٹے کبھی افسوس ہوا. یہ دین کی اہمیت کیوں نہیں ہے؟ اللہ اکبر, اگر بکری گم ہو جائے تو تمہاری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں, میری بکری گم ہو گئی, نماز گم ہوئی تو کبھی روئے ہو؟ اللہ اکبر. جو قوم اپنے دروازے پر بندھی ہوئی بکری سے زیادہ نماز کو اہمیت نہ دے, وہ قوم عزت کے ساتھ جیے گی, وہ قوم قوموں کی امامت کرے گی, وہ قوم بلندی پائے گی, وہ قوم عروج پائے گی, وہ قوم عزت پائے گی. کہتے ہو پوری دنیا میں لٹ رہے, کیوں نہیں لٹو گے, کیوں نہیں پٹو گے؟ کیونکہ یہاں اس لیے پٹ رہے ہو کہ مسلمان کہلاتے ہو, اور قبر میں اس لیے پٹو گے کہ سچے مسلمان نہیں تھے. اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچو, دین کی اہمیت کیوں نہیں, داڑھی کی اہمیت کیوں نہیں, نماز کی اہمیت کیوں نہیں؟ امام حسین کا ذکر کرتے ہو, امام حسین نے تو سب لٹایا, سب لٹایا, سب لٹایا. ایک بات کہوں, حسین ایسے لٹانے والے کا نام ہے, امام حسین ایسے لٹانے والی ہستی کا نام ہے. یار لوگ سب لٹاتے ہیں پھر بھی وطن کی نسبت باقی رکھتے ہیں, سب لٹاتے ہیں پھر بھی وطن کی نسبت باقی رکھتے ہیں. مطلب کیا؟ پوری زندگی برطانیہ میں رہا لیکن کہلا رہا ہے لکھنوی, برطانیہ میں بوڑھا ہو گیا رہتے رہتے, اور کیا کہلا رہا ہے؟ لکھنوی. ممبئی میں رہتے ہوئے پوری زندگی گزر گئی, رامپوری کہلا رہا ہے. کیا کہلا رہا ہے؟ اندوری کہلا رہا ہے. یعنی وطن چھوڑ کر بھی وطن کی نسبت آدمی رکھتا ہے, اتنی نسبت تو رکھتا ہے. ارے حسین کس لٹانے والی ہستی کا نام ہے؟ پیدا ہوئے مدینہ منورہ میں, بڑے ہوئے مدینہ منورہ میں, منانا مدینہ منورہ میں, امی مدینہ منورہ میں, بھیا مدینہ منورہ میں, سب کچھ مدینہ میں ہے, مگر حسین کو آج کوئی مدنی نہیں کہتا. حسین پاک کو آج لوگ کربلا والا حسین کہتے ہیں. تکبیر, نعرہ رسالت, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. تعلیمی بیداری کانفرنس حضور سید امین القادری صاحب قبلہ, سرزمین نکراہی سلطان پور. مدینے والے کہلاتے تھے, اب ہے کربلا والے. مدینے والے کہلاتے تھے, اب ہے یوں لٹایا کہ نہ گھر رکھا نہ گھر والے رکھا, حتیٰ کہ بیٹے کا جھولا بھی لٹا دیا, علی اصغر کا جھولا بھی لٹا دیا, زین العابدین کا بستر بھی لٹا دیا, اپنے بیٹے کا کلیجہ جب
غور فرمائے، توجہ، دین کی اہمیت کیوں؟ امام نے سب لٹایا لیکن کچھ یاد نہ آیا۔ آخری میں کیا یاد آیا؟ نماز کا وقت ہو گیا ہے، سجدہ تو کر لوں۔ ہمیں دین کی اہمیت کیوں نہیں؟ بڑی معذرت کے ساتھ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ امام حسین کو دین کی اہمیت اس لیے تھی کہ ان کے نانا نے طائف میں پتھر کھائے تھے، تب دین ہم تک پہنچا۔ ان کے بابا نے بڑی جنگیں لڑی تھی، ان کے بھائی کو اسی دین کے لیے زہر پلایا گیا تھا، بلکہ زہر میں ہیرا پیس کر پلایا گیا تھا، اور 40 دن تک کے ٹکڑے آنتوں کے کٹ کٹ کے امام حسن کے گرے تھے۔ صحابہ کو دین کی اہمیت کا پتہ اس لیے تھا کہ ان کو دین سستے میں نہیں مل گیا تھا، مفت میں نہیں مل گیا تھا۔ انہوں نے مکہ جیسا وطن چھوڑا تھا، دین ملا تھا۔ انہوں نے قربانیاں دی تھی، دین ملا تھا۔ بس اتنا کہنا چاہتا ہوں، ان لوگوں کو دین کی اہمیت اس لیے تھی کہ انہوں نے دین کے لیے قربانی دی تھی۔ آج ہمیں دین کی اہمیت اس لیے نہیں ہے کہ مسلمان باپ کے گھر میں پیدا ہوئے، ہم بھی مسلمان، مسلمان ماں کا دودھ پیا، ہم بھی مسلمان۔ میں کوئی کوسنے نہیں آیا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں، اے مسلمانوں، بکری گم ہو جانے پر ٹینشن میں آنے والوں، 500 کی نوٹ گم ہو جانے پر رونے والوں، کار کا ایکسیڈنٹ ہو جانے پر صدمہ کرنے والوں، نماز روزہ چھوٹنے پر تمہیں کوئی افسوس نہیں ہوتا، تو مطلب یہی ہے نا، دین کا درد آپ کو اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو دین کی خاطر کسی کا کلیجہ نہیں چبوانا پڑا۔ اگر آپ بھی اپنے دین کو پانے کے لیے اپنے چچا کا کلیجہ چبواتے، کچا کلیجہ، تو آپ کو دین کی اہمیت پتہ چلتی۔ اگر آپ بھی 18 سال کے بیٹے کی شہادت کے وقت اس کے دل کا ٹکڑا نیزے کی انہی پر دیکھتے، تو آپ کو دین کی اہمیت پتہ چلتی۔ دین کے لیے اگر تمہاری عورتوں کے دوپٹے لوٹے جاتے تو تمہیں دین کی اہمیت پتہ چلتی۔ وطن سے تم کو اللہ کے دین کے لیے نکالا جاتا تو تمہیں دین کی اہمیت پتہ چلتی۔ بلال حبشی کی طرح تپتے ہوئے ریت پر تمہیں لٹا کر، سینے پر چٹان رکھ کر تمہیں چابک سے مارا جاتا تو تمہیں دین کی اہمیت پتہ چلتی۔ دین مفت میں مل گیا نا، یہ دین آپ کمائی نہیں ہے، یہ دین باپ کمائی ہے، باپ کمائی۔ اس لیے تمہیں دین کی اہمیت نہیں پتا۔ کسی بڑے مفکر نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ ایک مرتبہ بیٹے کو بڑے ناز سے پالا اپنے باپ نے، اس کے اپنے باپ نے نازوں سے پالا۔ بیٹا جوان ہو گیا تو جوان ہونے کے بعد باپ نے کہا، بیٹا میں نے تجھے بہت نازوں سے پالا، اب تو جوان ہو گیا ہے، ایک کام کر بیٹا، کام دھام کر، اس لیے کہ جوان بیٹا کام نہ کرے گا تو پھر کون کام کرے گا۔ ماں کے پاس بیٹا روتے ہوئے آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا، امی بابا نے کام کے لیے کہا ہے۔ اچھا بیٹا کام کے لیے کہا ہے؟ میرے لال، میں نے تیرے بابا نے جو خرچہ دیا تھا تھوڑے تھوڑے پیسے نکال کے جمع پونجی کے طور پہ کسی وقت کام آئے گا اس لیے رکھا تھا۔ ایک کام کر میرے بچے، تیرے بابا کام کے لیے کہتے ہیں، تو نے تو کوئی کام سیکھا ہی نہیں، تجھے تو کوئی کام آتا ہی نہیں۔ ایک کام کر، روزانہ ایک سکہ لے کے جایا کر، صبح سے شام تک گھوم کے آ جایا کر۔ جب تو صبح سے شام تک کے گھوم کے آئے گا اور اپنے ابا کو کہہ دیا کر، ابا میں کما کر کے لایا ہوں، سکہ دے دیا کر، تیرا بابا خوش ہو جائے گا، اور مزے کیا کر، باغ میں بیٹھ جایا کر، دوستوں کے ساتھ گھوم لیا کر۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کی ممتا نے بیٹے کو یہ سکھا دیا۔ بیٹا صبح نکلا، ایک سکہ لیا، پورے دوستوں کے ساتھ گھومتا رہا، باغ میں ٹائم پاس کرتا رہا۔ شام کو آیا، بابا میں یہ پیسے لایا ہوں، یہ لیجئے۔ باپ بڑا ہوشیار تھا، کیونکہ باپ بیٹے کو باپ سے زیادہ کون پہچان سکتا ہے۔ باپ نے بیٹے کا چہرہ دیکھا، اس کا لباس دیکھا کہ جو وہ لباس بگڑا بھی نہیں، میلا بھی نہیں ہوا، اور پیسے کما کے لایا میرا بیٹا۔ باپ نے کہا کہاں ہے پیسے؟ یہ لیجئے ابا۔ باپ نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، کہا بیٹا اپنے
اپنے گھر میں جو کنواں ہے نا اس کنواں میں یہ سکہ ڈال دے. اس نے ڈال دیا. دوسرے دن بھی ایسے ہی ہوا, تیسرے دن بھی ایسے ہی ہوا, روز روز ہوتا رہا. کہتے ہیں کہ خرچ کرتے کرتے تو دریا کا پانی بھی ختم ہو جاتا ہے. ماں کی جمع پونجی کب تک رہ سکتی تھی؟ ماں نے بیٹے کو بلایا, سر پہ ہاتھ پھرایا اور ہاتھ پھرا کے کہتی ہے بیٹا جتنا جمع تھا تیری محبت میں سب خرچ ہو گیا, اب تجھے کل سے کام پہ جانا پڑے گا, کل سے تجھے کمانے جانا پڑے گا. اچھا ماں جانا پڑے گا, اب تو ہے کچھ نہیں, اگر نہیں کما کے لائے گا تو ساری پول کھل جائے گی کہ سب چکر کیا تھا. بیٹا صبح کو نکلا, جگہ جگہ پہ در در بھٹکتا رہا, کام ہے, مزدوری ہے. سب کا آخرکار دن گزرتا رہا. دوپہر کے وقت کسی نے کام دیا. جب محنت کی پہلی مرتبہ سر کا پسینہ پیر تک آیا, تب کہیں جا کر کے شام کو ایک سکہ ہاتھ میں ملا. بڑا تھکا ماندہ میلے کپڑے لے کے آیا. ابا بہت محنت سے کمایا ہے, بیٹا جیسے روزانہ کنویں میں ڈالتے تھے آج بھی ڈال دو. بیٹے نے مٹھی بند کر لی, کہا نہیں ابا آج نہیں ڈالوں گا. کیوں بیٹا؟ روز تو ڈالتے تھے نا, آج کیوں نہیں؟ تو بیٹے نے روتے ہوئے کہا بابا آج پتا چلا ہے کہ ایک سکہ کمانے کے لیے کتنی محنت اٹھانی پڑتی ہے, کتنی مشقت اٹھانی پڑتی ہے. بابا وہ جتنا میں نے کنویں میں ڈالا تھا وہ باپ کمائی تھی, اور یہ جو میرا سکہ ہے نا یہ آپ کمائی ہے. مجھے پتا چلا پیسہ کتنا قیمتی ہوتا ہے بابا. بس آج مسلمانوں کو گھنٹوں نماز پہ تقریر سن کے جو نہیں سدھرتے نا, جوا کھیلنے سے نہیں سدھرتے نا, حرام کھانے سے نہیں سدھرتے نا, عورتوں سے ناجائز تعلقات کرنے سے نہیں سدھرتے نا, گندی فلمیں دیکھنے سے نہیں سدھرتے نا, یہ دین باپ کمائی ہے, باپ آپ کمائی نہیں ہے. اگر تمہیں بھی امام حسین کی طرح معصوم علی اصغر کا لاشا تڑپتے ہوئے دیکھنا پڑتا تو آج نماز پہ مولانا کو تقریر کرنے کی ضرورت نہ پڑتی. اگر تمہاری بیٹی بھی 7 سال کی بچی سکینہ کی طرح چہرے پہ تماچے کھاتی اور اس کے کان کی بالیاں نوچی جاتی تو آج تمہیں دین کی اہمیت پتہ ہوتی. نماز کے وقت میں تم گیم نہیں کھیلتے میرے بھائی, عورتوں کے ساتھ حرام تعلقات نہیں کرتے, جہنم کا عذاب سن کر تم ہنستے نہیں. کیوں؟ سب کی اہمیت ہے, دین کی اہمیت بھی, حتیٰ کہ یہ کہ تم لوگوں کو الیکشن کی بھی اہمیت ہے, دین کی اہمیت. الیکشن آتا ہے تو 6 مہینے پہلے سے کودتے ہو, الیکشن آ رہا ہے تیاری کرو. کیا رمضان شریف آنے سے پہلے بھی ایسی تیاری کرتے ہو؟ بتاؤ, سوچو تو صحیح. جو قوم الیکشن سے زیادہ ماہ رمضان شریف کو اہمیت نہ دے, سوچئے تو ذرا غور تو کیجئے, دین کو رکھا کہاں ہے. سن لو, میں نے یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیا. جب یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام سے بچھڑے تھے تو 8-9 سال کی عمر تھی, اور جب ملے تھے, میری بہنوں کی بھی توجہ, جب ملے تھے بچھڑے تھے تو بچے تھے, اور جب ملے تھے تو بچوں کے باپ بن چکے تھے. جب یوسف علیہ السلام اپنے بابا سے ملے تو بچوں کے باپ بن چکے تھے. یہودا جو یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے, انہوں نے کہا ابا کو بھیڑیا کے کھانے کی خبر کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا, میں نے پہنچا کر دکھ دیا تھا, تو یوسف مل گئے ہیں, یہ خوشی کی خبر بھی میں ابا کو پہنچاؤں گا. اور پھر حضرت یہودا آئے, اور آنے کے بعد کا بابا بابا مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو. یوسف مل گئے, زندہ ہیں, اور بادشاہ ہیں, بادشاہ آپ کے بیٹے. حضرت یعقوب علیہ السلام 50 سال سے بیٹے کی محبت میں رو رہے تھے, لیکن جب بیٹا مل گیا تو خوش نہیں ہوئے. یہودا نے کہا آپ کا بیٹا یوسف زندہ ہے, بادشاہ ہے. تو یعقوب علیہ السلام نے غصے سے یہودا کو کہا او یہودا چپ کر, منہ بند رکھ, کیا بکتا ہے کہ یوسف زندہ ہے اور وہ بادشاہ ہے. مجھے معلوم ہے زندہ ہے, مگر یاد رکھنا تو کہتا ہے بادشاہ ہے میرا یوسف, مجھے بادشاہ ہونے پہ خوشی نہیں ہے. پہلے یہ بتا 50 سال مجھ سے دور رہ کر وہ مسلمان ہے یا کافر ہو گیا ہے؟
اللہ یہ بتا کہ مسلمان